اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 تلاوت کی ہے۔ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی کہ یہ دعا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس دعا کا جواب دیا کہ جو لوگ ان شرائط پر پورا اتریں گے ان کو ہدایت کا راستہ ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں دی کہ جو منافق ہیں ان کو اس دین سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، اور منافق دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ جو ظاہری طور پر مسلمان ہو چکے ہیں لیکن دل ان کے کافر ہیں، اور ایک وہ جو دل ان کے ایمان والے ہیں لیکن وہ ڈرتے ہیں اور صرف انہی باتوں پر عمل کرتے ہیں جس سے ان کے کاروبار کو فائدہ ہوتا ہے، اور جن باتوں پر عمل کرنے سے ان کے کاروبار کو یا جان مال کو نقصان ہوتا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دوسری قسم کی منافقت ہے، اور یہ آپ کو پاکستان میں عام ملے گی کہ لوگ اسلام کی انہی باتوں پر عمل کرتے ہیں جس سے ان کی عزت بنی رہتی ہے یا جن سے ان کو پیسہ بنا رہتا ہے یا کاروبار میں فائدہ ہوتا ہے۔ کیوں حمزہ آپ کیا کہتے ہو بیٹے؟ آپ کیا کہتے ہو بیٹے؟ صحیح صحیح ہے، شکریہ بیٹے۔ آج ہم نے یہاں سے جو شروع کیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے، تمام انسانوں کو کہا ہے یا ایہا الناس، اے لوگو، پوری زمین کے لوگوں کو مخاطب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو کوئی بھی جو حکم اللہ کی طرف سے ملتا ہے، جیسے اللہ نے کہا کہ عبادت کرو، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عبادت کا مطلب کیا ہے۔ جیسے آپ کو میں نے کہا کہ اس کو معاذ کو اٹھا کر وہاں لے جاؤ، تو آپ لے گئے، مطلب سمجھ آ گیا نا؟ تو اب جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو، تو عبادت کا مطلب کیا ہے؟ زارا بیٹے آپ بتاؤ۔ حمزہ آپ بتاؤ بیٹے، عبادت کا مطلب آپ بتاؤ۔ بندگی، اطاعت، فرمانبرداری۔ ہاں جی، ایک تو ہوتا ہے بندگی یعنی غلامی۔ بندگی غلامی کا مطلب اس میں آتا ہے نا۔ غلامی یہ ہوتی ہے کہ جو جس کا غلام ہوتا ہے نا، وہ اس کو جو حکم دیا جاتا ہے نا اس نے وہ کرنا ہوتا ہے۔ ہاں جی، جو مالک جو حکم دیتا ہے وہ کرتا ہے، وہ آگے سے اپنی رائے نہیں دیتا کہ نہیں آپ نے جو حکم دیا ہے اس میں یہ خرابی ہے یا اس میں یہ مسئلہ ہے یا میرے لیے قابل عمل نہیں ہے یا میں ایسا نہیں کر سکتا، تو وہ غلامی نہیں ہوتی، بندگی نہیں ہوتی۔ فرما برداری اختیار کرنا کہ جو اللہ نے حکم دے دیا ہے بس اسی کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو مخاطب کیا ہے کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون سا رب؟ دیکھا رب؟ ہم نے رب کو دیکھا ہے؟ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، نہ بات کی ہے، نہ کوئی وہ ملاقات ہوئی ہے، تو ہم اس رب کی عبادت کریں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ وہ رب، الذی، وہ، خالقکم،
جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ہمیں تو کس نے پیدا کیا ہے؟ معاذ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ لیکن ہمیں تو ماں باپ نے پیدا کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہمیں تو ماں باپ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ بنایا تو اللہ ہے نا۔ جو جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بچہ آتا ہے، جہاں سے جب وہ دنیا میں آتا ہے تو ہاں نہیں تو آپ صحیح بتا رہے ہیں کہ وہ ایک راستے کے ذریعے سے وہ ماں کے پیٹ میں ڈالتا ہے اور پھر وہ دنیا میں آ جاتا ہے۔ ایسے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آسمان سے نہیں پھینکتا بچہ زمین کے اوپر، اس کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت ہی وہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، ہم سے جو پہلے گزرے ہیں کچھ ایسے بھی تھے جن کا باپ نہیں تھا۔ کون جس کا باپ نہیں تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، انہی کی اولاد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، تو اللہ نے جس کو چاہا جس سے پیدا کر دیا۔ اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مخلوقات، اب فرض کرو یہاں پہ لکڑی کو آپ صفائی نہ کریں، تیل نہ لگائیں، تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جانور پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ جانور کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ وہ جانور کہیں باہر سے داخل ہو کے یہاں پہ نہیں آتے، اس سکی لکڑی کے اندر خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ گلا کپڑا اگر تھوڑی دیر کسی جگہ پہ پڑا رہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے بچھو پیدا ہو جائے گا۔ حالانکہ کپڑا کوئی جاندار چیز تھوڑی ہے جو وہ بچے پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جاندار چیزوں کو پیدا کرتا ہے مختلف طرح سے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہم نے جو قرآن شروع کیا تھا نا، تو اس میں جو شرطیں پڑی تھیں کہ آپ کو قرآن سے ہدایت اس صورت میں مل سکتی ہے جب تمہارے اندر یہ خصوصیات ہوں۔ تو جو پہلی خصوصیت تھی وہ کیا تھی ہمارا، آپ بتاؤ؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، گناہوں سے بچنے والوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو پرہیزگار آپ اسی وقت بنو گے جب آپ اللہ کی عبادت کرو گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض، جس نے زمین کو بنایا۔ آپ کس کے اوپر بیٹھے ہو؟ بیڈ کس کے اوپر ہے؟ ہاں، ہر چیز زمین کے اوپر ہے۔ تو جس نے زمین کو پیدا کیا، اگر یہ زمین نہ ہوتی تو ہم پانی میں ہوتے، پانی میں ڈوب کے مر جاتے، ہمیں جانور کھا جاتے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس کی عبادت کرو جس نے زمین کو پیدا کیا، فراشا، بچھونا، تمہارے لیے فرش بنایا، تم اس کے اوپر چلتے ہو، لیٹتے ہو، اناج اگاتے ہو، کھیلتے ہو، انجوائے کرتے ہو۔ تو یہ زمین جو ہے نا ٹھہری رہتی ہے، تو یہ اللہ نے بنائی ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاهَا، اور آسمان کو چھت بنایا۔ آسمان سے اوپر اللہ تعالیٰ کی کیا کیا قدرتیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں۔ اگر وہ چھت نہ ہوتی اور وہ زمین کے اوپر گرنا شروع ہو جاتی تو کوئی بھی انسان جو تھا وہ زندہ نہ رہتا۔ تو اس لیے انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنا دیا ہے، ادھر زمین بنا دی کہ نیچے سے کوئی چیز اوپر نہ آ سکے، اوپر آسمان بنا دیا کہ اوپر سے کوئی چیز انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے نیچے نہ آ سکے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا۔ آسمان سے پانی اترتا ہے نا، بارش آتی ہے نا، اور وہ بارش کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ جو جانور بھوکے ہوتے ہیں ان کے لیے تیراب نہیں ہوتے، ان کے لیے پانی مل جاتا ہے۔ ہاں جی، جیسے
بہت ساری جگہوں پہ پانی کا قدرتی انتظام نہیں ہوتا، جیسے روہی ہے، چولستان ہے، تھر ہے، ان کو وہاں پہ وہ پانی کے ٹوبے ہوتے ہیں، وہ بھر لیتے ہیں، وہ خود بھی پیتے ہیں، جانور بھی پیتے ہیں۔ پھر ہر جگہ پہ فصلوں کو جو پانی لگتا ہے اس میں سے وہ اناج یعنی کہ پھل نکلتے ہیں، اور دوسرا زمین کے نیچے جو پانی ہے جب بارشیں برستی ہیں تو وہ پانی کی سطح اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے، تو انسان جلدی ٹیوب ویل وغیرہ یا نالی وغیرہ لگا کے پانی زمین سے کھینچ لیتا ہے سیراب کرنے کے لیے۔ اگر بارشیں کچھ عرصہ نہ آئیں تو زمین کا پانی آہستہ آہستہ نیچے چلا جاتا ہے، اور پھر انسان اس طرح خوراک کی کمی کا شکار ہو کر قحط زدہ ہو جاتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی سے تمہارے لیے رزق کے طور پر پھلوں کو نکالا۔ اللہ تعالیٰ زمین سے پھلوں کو نکالتا ہے نا جو ہم کھاتے ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، سو مت بناؤ تم اللہ کے لیے شرکا۔ یہ سارے کام کوئی اور کر سکتا ہے؟ جو ہم نے یعنی کوئی زمین بنا دے، کوئی آسمان بنا دے، پھر بارش برسا دے، پھر اس کے نیچے سے جو ہے وہ پھل اگا دے، کیا کوئی یہ سائنسدان کام کر سکتا ہے؟ صرف اللہ کر سکتا ہے، اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب تمہیں پتہ ہے سارا کہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، تو پھر تم اللہ سے زیادہ دوسروں سے کیوں پیار کرتے ہو؟ بتاؤ۔ اور پھر اللہ سے زیادہ دوسروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ جو چیز اللہ سے مانگنی چاہیے وہ کسی اور سے کیوں مانگتے ہو؟ جو خوف تمہیں اللہ سے ہونا چاہیے وہ خوف تم کسی اور سے کیوں رکھتے ہو؟ تم لوگوں سے تو ڈر جاتے ہو، ماں باپ سے ڈر جاتے ہو کہ ہوم ورک نہ کیا تو مما پٹائی کریں گی، پاپا ناراض ہوں گے، یہ ہو جائے گا، تو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اچھا نہیں پڑھیں گے تو پاکٹ منی نہیں ملے گی، مما پاپا ناراض ہو جائیں گے، مما پاپا کو بتا دیں گی، پاپا غصے ہوں گے، اور پھر یہ ہوگا۔ بھئی تم مما پاپا سے ڈرتے ہو، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ حالانکہ ہمیں سب سے زیادہ کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے، اور اچھے کام کرنے چاہیے اور برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ تو اب ہم تھوڑا سا سوال